حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالیٰ عند دخولہ وعند طعامہ. بندہ جب گھر آتا ہے نا تو اس بارے میں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. ایک آدمی یہ ہے کہ جو ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، داخل ہوا نا گھر میں، تو اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، بسم اللہ پڑھ لی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عند دخولی و عند طعامی. گھر آتا ہے وہ اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے، کوئی دیگر جو ضروریات جو کام ہوتے ہیں ان کو نپٹا کے پھر کھانے پہ بیٹھ جاتا ہے. اور جب کھانے پہ بیٹھا ہے پھر بھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا اس نے ذکر کر لیا. حضور نے فرمایا الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. شیطان اپنے سنگیوں کو، اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے گھر میں داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لی، اب کھانے کے وقت بھی اس میں اللہ کا نام لے لیا ہے. یہاں نہ تمہارے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ یہاں رکنے کے لیے کوئی چیز ہے، اس گھر سے نکل جاؤ. اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ، دوسرا آدمی وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ دُخُولِهِ. ایک بندہ ایسا ہے گھر میں داخل ہوا، جس طرح ہمارا ماحول آج کل بنا ہوا ہے، ہائے ہائے کا بھائی میں بڑا جی مصروف ہوں، بڑی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بس گیٹ کھولنے پہ بھی ہی اگر دیر ہو جائے تو ہم تو تب جاتے ہیں بھائی آج میں اتنا تھکا ہارا آ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ کر کے آیا ہوں. ارے آپ کی وہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ زندگی ایسے بن گئی ہے، مصروفیت زیادہ ہے، لیکن جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو کم از کم کوئی اللہ کا نام تو لے لیں. اور اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے گھر میں داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا اللہ اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا. یہ دعا نہیں آتی اگر تو بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں. رسول اللہ نے فرمایا اب دوسری طرف آپ نے، پہلا بندہ تو وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، کھانے پہ بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلوں کو، اس گھر سے نکل جاؤ، یہاں نہ تو تمہارے لیے کوئی کھانا ہے، نہ تمہارے لیے کوئی رہنے کی گنجائش ہے، اس گھر سے نکل جاؤ. یہاں شیطان کا نہیں، یہاں رحمان کا نام آباد ہے، رحمان کا ذکر ہو گیا ہے، اس گھر سے نکل جاؤ. حضور نے فرمایا پھر دوسرا آدمی جو اس کے الٹ کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، کوئی اللہ رسول کا نام نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا. اسی لیے ہمیں نا بڑی خوبصورت باتیں سکھائی گئی ہیں. حضور نے فرمایا جب بھی گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کو بڑی پیاری دعا ہے. اسی لیے ہمیں یہ باتیں سکھائی گئی ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے اللہ کا نام لیں، اللہ کے نبی کا نام لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات شروع کریں. گفتگو کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں جب شروع ہی اللہ کے نام سے کریں گے تو اللہ نے برکت عطا کر دینی ہے. پھر حضور نے فرمایا بندہ آ گیا گھر میں، اس نے کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیا، ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کے نام کو، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. اب حضور نے فرمایا یہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے پھر بھی یہ اللہ کا نام نہیں لیتا. شیطان اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلوں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5262 نمبر میں. حضور نے فرمایا شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے آ جاؤ، یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، یہاں تمہارے رہنے کے لیے بھی بندوبست ہو گیا ہے. اس گھر میں بھی پھر شیطان اپنا بسیرا ڈال دیتے ہیں، بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر اس گھر میں سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ يَنْظُرُ. ایک آدمی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے ایک آدمی، حضور اس کی طرف دیکھی جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ. ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات ذہن جو ہے وہ حاضر نہیں رہتا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہر وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اچھے کاموں پہ، ایک دفعہ کھانا کھانے سے پہلے بھول گیا ہے. دین اسلام میں تو آسانیاں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرت میں نہ ڈالو. حضور نے خوشخبریاں سنائی ہیں.
حضور دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلام بسم اللہ بھول گیا ہے، نہیں پڑھی اس نے، کھانا شروع کر دیا ہے۔ کھانے کے جب آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کانا فی آخر طعامہ، جب کھانے کے آخری لقموں پہ آیا نا، اس نے کہہ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ دیا۔ بسم اللہ شروع میں بھول گیا تھا، اب آخر میں چند لقمے جو اس کے رہتے ہیں، یہ تھوڑا کھانا رہتا ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ پڑھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زال الشیطان یأکل معہ حتی سمى فما بقی فی بطنہ شیء الا قاءہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا ہے میرے غلاموں، جب اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا، لیکن اس نے آخر میں جو ہی رب کا نام لیا ہے نا، اللہ نے اس کے کھانے میں برکت بھی ڈال دی ہے۔ شیطان جو پہلے کھا چکا تھا، اس نے کہہ کر کے نکال دیا ہے، اس کھانے میں برکت آ چکی ہے۔ چاہے اللہ کا نام آخر میں لے رہا ہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ کے الفاظ بھی ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ کے الفاظ بھی ہیں۔ مطلب اس کا ہوتا ہے بھئی میں اللہ کے نام کے ساتھ، ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ اولہ و آخرہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اپنے کام کے شروع میں بھی اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں، آخر میں بھی اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب بندہ یہ پڑھتا ہے کسی بھی کام میں، یہ تو رسالت باب نے کھانے کے لیے کہہ دیا، بلکہ کوئی بھی کام ہم اچھا کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں حضور کی تربیت یہ ہے کہ جب ہم اچھا کام کر رہے ہوں تو ہم اللہ کا نام لیں، اچھا بھول جائیں جہاں بھی یاد آئے وہاں اللہ کا ذکر کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کام میں